ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب یہ بتائیں کہ پچھلی 2-3 صدیوں میں مسلمانوں کی اجتماعی دانش کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ کھویا ہوا اقتدار اور عظمت رفتہ کا حصول. لیکن ابھی جو سچویشن لگ رہی ہے کہ ہم اتنے تنکوں میں بڑھ چکے ہیں کہ بات غزہ سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد لیبیا، عراق، افغانستان، شام، ابھی لبنان، پھر ایران، اور ابھی ترکی کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو نیتن یاہو ہے اس نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ اینٹی سیمیٹک ڈکٹیٹر ہے طیب اردوان. انہوں نے کہا ہے کہ یہ خود بھی یہ کرتے ہیں، وہ خیر تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے. رجب طیب اردوان نے اس کا رد عمل بڑا سخت دیا. تو بات جو ہے وہ قسطنطنیہ، استنبول تک آتی جا رہی ہے، بڑھتے جا رہے ہیں. ہم کب تک انتظار کریں گے جب ہر گھر میں آگ پہنچ جائے گی؟ جی، بڑا واقعی تشویشناک صورتحال ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور وقت اب واقعی بڑی سنجیدہ گفتگو کا ہے. ہمارے جو پاور ایچلونز ہیں ان کے اندر میرے خیال میں اب یہ ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ جو کرنٹ موڈ ہے جس میں ہم پچھلے قریباً 100 سال سے آپریٹ کر رہے ہیں، جو نیشن سٹیٹ موڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ ویسٹفیلین اس کے بعد سے نکلا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری لینڈز کے لیے تو ٹینیبل نہیں رہا. یہ تو ہم نے بڑا کلیئرلی دیکھ لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اصل میں اپنی جو یکجہتی والا موڈ تھا، جو کہ خلافت کے نظام کے علاوہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کی طرف واپس جانا پڑے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کو دوبارہ سے اس لیول کے اوپر لے جانا پڑے گا کہ ہم جو بھی قوانین ڈرائیو کرتے ہیں ہم وہیں سے کریں، اور اسی کی بیس پہ مسلمان یونائٹ ہوں اور اپنے پولیٹکس کے معاملات، اپنے اکنامکس کے معاملات، اپنے سوشل معاملات، اپنی فارن پالیسی، اپنی ایجوکیشن پالیسی، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نور نازل کیا ہے، کہ اس نور کو ہم اپنی زندگیوں میں صرف انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ لے کر آئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پوسٹ کولونیل جو ڈویژن ہے نیشن سٹیٹس کی، ڈیموکریسی مغرب سے ہی آئی ہے سارا تصور، تو اس نے مسلمان حکمرانوں کو سیلف سینٹرڈ کر دیا ہے، اپنے اپنے مفادات، تاکہ امت نہ بن سکے اور اپنے مقاصد حاصل کریں. صرف یہ نہیں، اگر آپ دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک یونٹ کو لیتے ہیں اور آپ اس کو توڑتے ہیں تو وہ یونٹ ہمیشہ واپس ایک ہونا چاہتا ہے. تو آج اگر آپ امت کو دیکھیں تو امت جو ہے نا وہ فیل کرتی ہے، وہ درد محسوس کرتی ہے، چاہے وہ غزہ کا درد ہے، چاہے وہ ایران کا درد ہے، چاہے وہ عراق تھا، یہ امت جو ہے نا وہ فیل کرتی ہے. لیکن امت کی اتھارٹی پولیٹیکل کہیں اور ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں اب دیکھیں وہ جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ اگر اس کو آرام سے چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسے واپس یونائٹ ہونے کی کوشش کریں گے جیسے کہ ایک پنجرے کے اندر سے لوگ جو ہے نا نکل کے بھاگنا چاہیں، تو یہ واپس یونٹی کی طرف بھاگیں گے. تو اس لیے آپ نے جو ہے نا ایسے نظام اور پھر ایسے حکمران بٹھائے ہوتے ہیں جگہ جگہ کے اوپر، اور ہمیں عرب سپرنگ کے نتیجے میں یہ پتہ لگا کہ وہ سارے کتنے ان پاپولر تھے اصل میں، کہ وہ دنوں کے اندر جو ہے نا دہائیوں کے 20-20 30-30 سال کے رولرز گرنے لگے. ایگزیکٹلی. تو اصل میں یہ پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب، پھر یوں ہی جسم میں ایک پھوڑا ہے جو پورے جسم کو برباد کر سکتا ہے، پھر اس کو صاف کر کے اینٹی وینمس کوئی ایسی دوا لگانی چاہیے کہ پورا جسم امت کا جو ہے وہ خراب نہ ہو. کیا کہتے ہیں؟ اصل میں جس طرف میڈم اشارہ کر رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں جب بھی آپ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا تو آپ نے اس سوچ کے ساتھ، اس سمجھ کے ساتھ دیکھنا ہے کہ دیر از اے کلیئر ڈفرینس بٹوین دی امہ اینڈ اٹس لیڈرز. لیڈرز جو ہیں یہ وہ لیڈرز ہیں اکثر اوقات تو وہ خاندان، وہ بادشاہ جو کہ ڈائریکٹ انگریز بٹھا کے گئے تھے اور اب تک چلے آ رہے ہیں، یا پھر ایسے بینیفیشریز ہیں جن کو کہ انہوں نے تقسیم کرتے وقت یا زمینیں دے دیں یا اختیار دے دیا، پولیٹیکل ڈائنیسٹی بنا گئے، اور آج تک ان کی اولاد در اولاد کو اپنے ہاں یونیورسٹیز میں اور اپنے ہاں پال پوس کے باقاعدہ طور پہ بڑا کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں تاکہ وہ واپس ان کی کالونیز میں جا کے رول کریں. تو اب یہ سمجھنا کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ ابھی بھی اپنے آقاؤں کو بڑے اچھے طریقے سے لائل ہیں، ان کی تابعداری کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اور ان کے کہنے کے اوپر اگر ان کو ان کا جو ماسٹر ہے وہ یہ کہے گا کہ آپ نے یہاں پہ فساد ڈالنا ہے اور آپ نے جو ہے نا آپس میں مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دینا، تو انفارچونیٹلی وہ کریں گے. تو ان کے لیے اپنے لوگوں کو قتل کرنا، اپنے مسلمان ہمسائے کو قتل کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے چھوٹی چیز ہے. However, when we look at the Ummah at large، جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جنرلی ان سب کے اندر یہ ایک کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے. اور ابھی حج کے اوپر ہمیں نظر آیا اچھے طریقے سے، بڑا کلیئر نظر آیا کہ یار ہم ایک امت ہیں
اور آپ کو خاص طور پہ غزہ کے جینوسائیڈ کے دوران نظر آیا کہ بھئی کیا پڑھی ہے لوگوں کو. لیکن حج کے خطبے سے غزہ اور فلسطین غائب تھا. اس کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ والے علماء ہیں جن سے امام ابو حنیفہ نے شاید ہمیں وارن کیا ہے کہ اس عالم سے جو کہ آپ کو حکمران کے بیک یارڈ میں نظر آئے تو امام اسے ابو ڈرنا حنیفہ چاہیے. کا جنازہ جیل سے اٹھا، جی کوڑے برسائے گئے امام احمد بن حنبل پہ. اور آپ کو پتہ ہے حضرت زید شہید کی تحریک میں چندے کی اپیل امام ابو حنیفہ نے کی تھی کہ حضرت زید کا نکلنا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں نکلنے کے مشابہ ہے. وہ تو حریت کے عظیمت کے رائی تھے. تو یہ رخصت آ گئی نا مسلمانوں میں. نشانہ پاکستان ہے. ہم عرصے سے بات کریں، واقعی دو آئیڈیالوجیکل بیسس پہ ملک وجود میں ہے. اسرائیل جو ہے صہیونیت کے نام پہ، پاکستان کلمہ طیبہ کے نام ڈکلیئرڈ. بانی پاکستان کی اسپیچ، سارا کانسٹیٹیوشن، قرارداد مقاصد اٹھا کے دیکھ لیں، آمنے سامنے یہی دو ہوں گے. حدیث میں ہے میدان ہرمجدون اور مکدون، وہ وادی فلسطین میں ہرمجدون ایک وادی ہے، وہاں لگے گا. فوجیں یہاں سے بھی جائیں گی، چاہے ترکیہ کی ہوں، پاکستان کی ہوں، مل کے ایلیا میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اسسٹنس کے لیے. سب کچھ موجود ہے، پتہ ہے سارا کچھ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے خلافت توڑی اس میں حصے دار بنے، ظاہری لیول جو بھی لگا لیں شریعہ کا، ان سے توقع ہے کہ امت کو پھر اتحاد کی طرف؟ نہیں، مجھے کوئی توقع نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خیر کا کام یہ ہے کہ امت کو اس بات کی سمجھ دی جائے، امت کو وہ کریٹیکل تھنکنگ کے ٹولز دیے جائیں کہ وہ دیکھیں کہ بھئی میں نے جیسا کہا نا کہ دے نیڈ ٹو سی دس ڈفرینس. تو جن لوگوں کو اس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے، جو اس کام کی تنخواہ لے رہے ہیں، جن کی ساری لائلٹی اپنے مالکوں کے ساتھ ہے، ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا. دیکھیں اللہ کرنے کو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں کہ کیا اصول ہیں، کیسے آپ نے چیزوں کو پرکھنا ہے، تو وہ ظاہر کے اوپر پرکھنا ہے. تو جب ہم ظاہر دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کا تو یہ کام ہے کہ وہ ہمیں ڈیوائیڈڈ رکھیں، اور وہ اپنا جو بھی ان کو کاروبار حوالے ہوا ہے وہ دے سی اٹ ایز اے بزنس بیسیکلی، کیونکہ انہوں نے اس سے اپنا جیبیں بھرنی ہے. پاکستان کے کیس میں ایلیٹ کیپچر کوئی دور کی چیز نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نے خود سمجھا ہے اس کو بڑے ڈیٹیل میں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. بجٹ کا سیزن ہے اس ٹائم پہ، یہ ساری ڈسکشنز ویسے بھی عام ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. تو آپ نے OIC کی بھی بات کی، تو میں الفاظ سے اتفاق کروں گا کہ وہ ایک ڈیڈ ہے چیز نا. تو جب ایک ڈیڈ ہارس ہے تو ڈیڈ ہارس زندہ نہیں ہوتا، اور نہ ہمیں اس کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ صرف ایک ڈیڈ ہارس نہیں ہے بلکہ وہ ایک ڈسٹریکشن ہے. امت کے لیے کوئی بھی چیز جو کہ سوڈو اسلام ہے وہ ایک ڈسٹریکشن ہے. تو یہ ساری چیزیں سوڈو اسلام ہے. تو مسلمانوں کی یونٹی اور OIC اور عرب لیگ اور ہم جو ہے نا EU ماڈل بنا لیں گے، نیٹو ماڈل بنا لیں گے، دیز آر آل ڈسٹریکشنز. بھائی مسلمانوں کا ایک ہی ماڈل ہے، اس کو خلافت کہتے ہیں. اگر کسی کو یہ لفظ پسند نہیں ہے، اسلامی ریاست استعمال کرے، وٹ ایور، لیکن اس کا مطلب یہ ہے مسلمان ایک ہوں گے اور مسلمانوں کا ایک لیڈر ہوگا، یہ ایک جسم ہوگا، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.